پہلے زمانے میں ایک یہودی بڑا مالدار اور سرمایہ دار ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنی دولت خزانے بنا کر اس میں رکھا کرتے تھے۔ اس یہودی شخص نے خزانے میں سونے چاندی کے انبار لگا لیے، جیسا کہ قارون کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ اس نے بہت بڑا خزانہ جمع کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی اپنے خزانوں کا خفیہ طور پر معائنہ کرنے کے لیے گیا، اور جب اندر گیا تو اس چوکیدار کو بھی اطلاع نہیں کی جس کو وہاں خزانے پر اس نے مقرر کر رکھا تھا، تاکہ یہ دیکھے کہ وہ چوکیدار کہیں خیانت تو نہیں کر رہا۔ اور اس خزانے کے دروازے کا سسٹم ایسا تھا کہ وہ اندر سے بند ہوتا تھا لیکن اندر سے کھل نہیں سکتا تھا، صرف باہر سے کھل سکتا تھا۔ اب اس نے بے خیالی میں دروازہ اندر سے بند کر لیا، اب کھولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ باہر چوکیدار تو تھا، وہ یہ سمجھتا رہا کہ خزانہ بند ہے، اور اس کے ذہن میں یہ تصور بھی پیدا نہیں ہوا کہ خزانے کا مالک اندر ہے۔ اب مالک اندر جا کر خزانہ کی تفتیش کرتا رہا، اور جب دیکھ بھال کر تفتیش سے فارغ ہو کر واپس باہر نکلنا چاہا تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب وہاں قید ہے، بھوک لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن بھوک مٹا نہیں سکتا۔ پیاس لگ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن پیاس بجھا نہیں سکتا۔ رات کو نیند آ رہی ہے اور خزانہ سارا موجود ہے، لیکن بستر فراہم نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جتنے دن بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا تھا، زندہ رہا، اور پھر اسی خزانے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ روپیہ، پیسہ اپنی ذات میں انسان کو نفع پہنچانے والی چیز نہیں ہے، جب تک کہ نظام درست نہ ہو اور جب تک راستہ درست نہ ہو۔ رشوتوں کے ذریعے دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کر کے عمارتیں بنانے والے، دوسروں کے حقوق دبانے والے فوراً ادا کر دینے چاہیے۔ مسلم شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کا بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا تو قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق ہار بنا کر اس شخص کو پہنا دیا جائے گا۔